تقریر کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ادنا کلاس کے طالب علم صبغت اللہ کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں، اپنا عنوان بیان کریں۔ صبغت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں انسانوں کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس علم کا سر چشمہ قرآن ہے، اور یقیناً جو شخص علم سے محروم ہے قرآن سے بھی دور ہے۔ فرمایا: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنین۔ بے شک اللہ رب العالمین نے بے شک قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے، سب راستوں میں بھی سیدھا راستہ ہے، خوشخبری دیتے ہیں مومنوں کو، جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور قرآن مجید ایسی کتاب ہے، اس میں کسی قسم کی جھوٹی بات بیان نہیں کی گئی، نہ ہی اس میں شک شبہ والی بات بیان کی گئی ہوئی۔ فرمایا: ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب ہے اس میں شک کرنے والی کوئی گنجائش نہیں۔ رب العالمین کا فرمان ہے: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم قرآن مجید کو پہاڑوں پر بھی نازل کرتے تو پہاڑ بھی اللہ کے ڈر اور خوف سے بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تورات کو نازل کیا لیکن ذمہ داری نہیں لی، انجیل کو نازل کیا لیکن ذمہ داری نہیں لی، زبور کو نازل کیا لیکن ذمہ داری نہیں لی، لیکن قرآن مجید عظمت مقدس کتاب ہے جس کی ذمہ داری خدا اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ فرمایا: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ سامعین محترم، قرآن مجید کو اپنے پڑھنے والے قیامت کے دن شفاع ہوگی۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ قرآن کو پڑھتے رہا کرو، کیونکہ قیامت کے دن قرآن کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے کو شفاع ہوگی۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ بے شک اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندیاں نصیب اور کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو نیچے گرا دیتا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان للہ اہلین من الناس۔ بے شک کچھ لوگوں میں سے اللہ کے خاص بندے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول وہ کون سے بندے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ۔ قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اللہ کے خاص بندے ہیں۔ دنیا میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایک واحد کتاب ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس ایک حرف بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یاد ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس میں غور فکر بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اس لیے قرآن مجید اتارا گیا ہے، اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس میں غور فکر بھی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیذکر اولو الالباب۔ ایک اور مقام پر فرمایا: افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔